تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم دانیل کی کتاب کے مطالعے پر ہیں جو پرانے عہد نامے کے انبیاء اکبر کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم 9ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم دانیل کی دعا کے متعلق اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزو، ہم 70 ہفتوں کی نبوت پر ایک تعارفی گفتگو کا آج آغاز کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی آپ کا یوسف۔ شکریہ بھائی، آپ کے ہمراہ مطالعے کا لطف آ خدا رہا آپ کو ہے۔ برکت دے۔ جیسا کہ ہم دانیل کی اس عظیم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، بالخصوص 9ویں باب کا جو اس مرد دعا دانیل کی عظیم دعا کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دانیل کی دعا پر بات چیت کا آغاز کیا اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے دعا کے کلمات کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ دراصل ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بائبل میں 9ویں باب کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس سلطنت کے پہلے سال میں، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا ان کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندے اور دور دور نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ملک میں ہانک دیا کہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمراء اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے۔ ہمارا خداوند، ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، ہم تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں، اس لیے وہ لغت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے پوری ہوئیں، کیونکہ ہم اس کے گناہ گار ہوئے، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا، جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے۔ یہ تمام مصیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ اپنی بدکاری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے،
اور اب اے خداوند ہمارے خدا جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے گزشتہ قسط کے تبصرے کا ایک خلاصہ ہی فراہم کر دیجیے، اس سے پہلے کہ ہم اس دعا کی باتوں پر اور اس کے متعلق مزید جانیں۔ جی، میں دیکھتا ہوں کہ دانیل ایک اعلیٰ مرد دعا ہے۔ ہم اسے دوسرے باب میں خدا سے ایک عجیب درخواست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اے خدا مجھ پر نبوکت نظر کا خواب ظاہر کر اور اس کی تعبیر بھی بتا۔ اور چھٹے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ مرد دعا ہے، کیونکہ اس نے 23 روز تک خدا کے حضور دعا کرنے سے انکار کیا اور نتیجتاً اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ وہ مرد خدا ہے اور یہاں وہ ایک حیرت انگیز دعا کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعا میں بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعا کلام مقدس کے مطابق ہے۔ لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ دعا کلام مقدس کے مطابق نہیں، اور ان کی ایمانداری کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسی چیز کو مانگیں جو خدا کے ذہن کے مطابق نہیں تو اس دعا کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ دانیل جان گیا 70 برس پورے ہوئے۔ اس نے دعا کی، بھلے ہی وہ الہام کا برتن تھا، وہ الہام کو پڑھتا تھا، اور باوجود اس کے کہ مسیح الہام کا موضوع تھا، وہ الہام کو پڑھتا تھا، اور لوگوں اور ابلیس کو جواب دیتے ہوئے وہ کلام مقدس کا استعمال کرتا تھا۔ خدا کے کلام کو اور دعا کو ایک ساتھ جوڑنا بہت ہی اہم ہے۔ یہ دعا کلام سے جڑی ہوئی تھی۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا، یہ دعا ایمان اور بھروسے سے کی گئی۔ اے خداوند، تو نے کہا کہ 70 برس ہیں اور 70 برس مکمل ہو چکے ہیں، اپنا فرمان جاری کر، قوم کو معاف کر۔ اس دعا کی بنیاد کلام ہے اور یہ ایمان سے ہے۔ تیسرا، یہ دعا اوروں کے واسطے ہے، اور اس کے ذاتی حالات تو ٹھیک تھے، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، اور محل سے باہر جاتے وقت اس کے ساتھ محافظ ہوتے ہوں گے۔ موسیٰ کو کوئی مسئلہ نہ تھا، اس کے لوگ ذلت اٹھا رہے تھے لیکن وہ ٹھیک تھا۔ دانیل بھی ایسا تھا، اسے خود کوئی مسئلہ نہ تھا۔ نہمیہ کو بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، پر خدا کے لوگوں کا کیا؟ تو کیا ہم میں سے ہر ایک خدا کی کلیسیا کی فکر کرتا ہے جو آج خدا کے لوگ ہیں، کہ وہ کیسے بکھرے ہوئے اور خدا کے کلام سے دور ہیں؟ کیا ہم اس کی پرواہ اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ چوتھی بات، دعا حلیمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر یہ دعا کلام کے مطابق ہے، ایمان سے، اس کے اپنے لیے نہیں، اور آخر میں حلیمی کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کو اس میں تکبر نہیں دکھے گا۔ اس کے برعکس لکھا ہے، اے خداوند ہم سے گناہ ہوا اور ہم سے خطا ہوئی، لیکن اے خداوند اپنے نام کی صداقت کی خاطر، اپنے نام کی خاطر اور اپنی خاطر ہم پر رحم کر۔ دانیل کو بطور نبی جانا جاتا ہے، اور نبی کا کلام خدا کی طرف سے قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے، یا ان سے خدا کے ان کے واسطے منصوبے کے حوالے سے، لیکن یہاں وہ خدا سے قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ رکھنے میں کھڑا ہو کر وہ لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ ایک خادم کے کام کے اس پہلو پر ہم سے بات کریں، جو کہ نہ صرف لوگوں سے خدا کی بات بیان کرتا ہے بلکہ قوم کے لیے بھی خدا سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں، اور آپ سیمول میں یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک نبی تھا، اور تمام بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ سیمول نبی اٹھا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی کو خدا کے لوگوں کے ساتھ کلام بیان کرنا چاہیے، اور سیمول نے ایسا کیا، اور وہ ہر طرف خدا کے کلام کو لے کر لوگوں کے پاس گیا۔ لیکن اسی سیمول نے ایک روز یہ کہا کہ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر میں خدا کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں ہی وہ راہ جو سیدھی اور اچھی ہے تمہیں بتاؤں گا۔ میں کہوں گا کہ ایک خادم کو خدا سے روحوں کے متعلق بات کرنا ہے، بلکہ دعا میں خدا کی بات ان روحوں تک پہنچانی ہے جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے وسیلے سے۔ ٹھیک ہے،
दानियल की गुफ्तगू में वाज़े तौर पर दो बातें मौजूद हैं। पहली ये कि कौम के बारहा दोहराए जाने वाले गुनाह और उसने खुद को उनके साथ शामिल किया, और दूसरी खुदा की भलाई और सदाकत। खुदा हमेशा भला है और ये कौम हमेशा नाकाम होती रही। ये हकायक कैसे एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तारीख की शुरुआत से ही आप इंसान के अंदर कोई भलाई नहीं पाते। बाइबल में बयान है कि खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद या खुदा का तालिब है या नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि तारीख गवाह है कि इंसान में कोई भलाई नहीं, और जो खुदा की नज़र में मकबूलियत पाने के लिए भलाई का अपना ही मयार कायम करता है, वो गुमराह है। और फिर मैं कहूँगा कि लिखा है कि मुझ में कोई भलाई नहीं है। और एक खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 115 में लिखा है कि हमको नहीं, ऐ खुदावंद हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को जलाल बख्श। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। दुआ ही वाहिद ताकत है जो आसमान को चीर कर खुदा के तख्त तक पहुंचती है। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि वो टेलीस्कोप उठाकर उससे सितारों को देख सकते थे, लेकिन वो टेलीस्कोप को एक तरफ रखकर घुटनों के बल होकर दुआ के वसीले आसमानों को चीर कर खुदा के तख्त तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा दानियल के लिए मुसीबत के वक्त में दुआ एक हकीकी रूहानी मश्क थी। ऐसी दुआ एक मुश्किल और थका देने वाला अमल है, क्योंकि इसमें कुव्वत और सब्र और बर्दाश्त दरकार होती है। 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावंद ने बला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है सादिक है, लेकिन हम उसकी आवाज़ के सुनवा न हुए। यह आयत बताती है कि खुदावंद ही बला लाने वाला है। खुदावंद है जो बला लाता है, या मेरा अपना गुनाह जो उस बला के मुझ पर आन पड़ने की हकीकी वजह है। कौम पर जो बला लाई गई वो किसकी तरफ से लाएगी, खुदा की या दुश्मनों की तरफ से? मैं पिछली आयत को पढ़ना चाहूँगा, जैसा कि मूसा की तौरात में मरकूम है कि ये तमाम मुसीबतें हम पर आईं और खुदा ने मूसा के वसीले खबरदार किया। और ये इस्तिस्ना के बहुत से अब्वाब में वाज़ेह है, जैसे कि 28 और फिर 29 बाब में खुदा ने शरीयत और अहकाम बख्शे, लेकिन लोगों ने उन्हें कायम ना रखा। खुदा ने अंबिया को भेजा, लेकिन बाइबल यहाँ बताती है कि उन्होंने अंबिया को मारा और उनकी ना सुनी। और खुदा ने बहुत वक्त तक उनकी बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद वो उनको बाहर ले गया, जिसका जिक्र उसने मूसा की किताब में पहले कर रखा है। और हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने दुश्मनों को इस्तेमाल किया। और ज़िक्र की किताब में एक आयत है जो इस बात को वाज़ेह करती है, जो कि इसके पहले बाब की 14वीं आयत है। मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी गैरत है, और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज़ था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। मैंने अपने लोगों की अदालत के लिए नबूकतनज़र को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मेरे नाफरमान थे। लेकिन नबूकतनज़र और बाकी दुश्मनों ने ज़रूरत से ज्यादा ही तबाही और बर्बादी मचा डाली। नबूकतनज़र और बाद अज़ा आने वाले तमाम दुश्मन खुदा की आवाज़ थे, जिनसे उसने कौम की अदालत की। यसाया 10 में लिखा है, असूर यानी मेरे कहर के आसा पर अफसोस, जो लठ उसके हाथ में है सो मेरे कहर का हथियार है। ठीक है भाई यूसुफ, दानियल की सारी दुआ में वो यही कहता जा रहा है, तेरी मकदस, तेरा शहर, तेरे लोग। उसने सब कुछ खुदा को कहा। सब कुछ खुदा को कहने के पीछे उसका क्या मकसद है? तेरी मकदस, तेरा शहर, तेरे लोग, क्या कहेंगे? हमें याद है कि बाबल की असीरी से पहले लुआमी का फरमान उस पर जारी किया गया, जिसका मतलब है मैं कहूँगा कि मेरे लोग नहीं। सो अब ये लोग खुदा के लोग ना रहे थे। बहरहाल दीनदार और ईमानदार लोग हमेशा ही कहते हैं, ऐ खुदा सच है कि उन्होंने गुनाह किया, लेकिन तू अजीम है। और इससे मुझे मूसा की बात याद आती है। लिखा है, और लोग सोने के बछड़े की परस्तिश करने लगे, और खुदावन ने मूसा से कहा कि उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर लाया बिगड़ गए हैं, वो उस राह से जिसका मैंने हुक्म दिया था बरगश्ता हो गए हैं। ये मेरे लोग नहीं है, और ना ही ये मेरे नाम से कहलाएंगे, बल्कि ये तेरे लोग हैं। मैं कहूँगा कि ये ईमान की बोली है कि हमारी नाकामी के बावजूद खुदा कभी नाकाम नहीं होता, और हमारी बेइत्कादी के बावजूद खुदा की वफादारी बेतासीर नहीं होती। भाई यूसुफ, 16वीं आयत से दुआ के इख्तिताम तक दानियल
خدا کے انصاف اور صداقت اور رحمت پر بہت تکیہ کرتا ہے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ وہ اپنی دعا میں مخصوص ستونوں پر تکیہ کرتا ہے، جیسے کہ رحمت، صداقت اور خدا کا نام۔ ہمیں ان لا تبدیل چیزوں کے متعلق بتائیں جن کے وسیلے دلیری سے خدا کے پاس جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، جبکہ وہ کہتا ہے تیری بے انتہا رحمت۔ یہ تو سمجھ گیا جب وہ کہتا ہے اے خداوند تیری بے انتہا رحمت سے ہمیں معاف کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا۔ یہ ایک مشکل بات ہے جس کا جواب صلیب کے سوا اور کہیں نہیں ہے، جہاں پر خدا ہمیں اپنی صداقت کی بنیاد پر معاف کرتا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں آج یہ سوچ کہیں بھی نظر نہیں آتی، خاص کر کے مسیحت کے اور بائبل کے اور صلیب پر اس کیے گئے کام کے جو کفارہ ہے۔ صلیب پر ملاپ رحمت اور کروایا سچائی۔ اور صداقت اور سلامتی نے صلیب پر ایک دوسرے کو چوما، یہ شاندار ہے۔ وگرنہ ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں تیری رحمت چاہیے، تیرا انصاف نہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ مسیح کے صلیبی کام کی بدولت معافی کی بنیاد خدا کی صداقت ہے۔ اور زبور 31 کی شروعات کچھ یوں ہوتی ہے کہ اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ خدا کی صداقت پر تکیہ کرنا حیرت انگیز ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ خدا کی رحمت ہی فقط ایک ہی چیز نہیں ہے جو اطمینان بخش سکتی ہے۔ کیوں بھائی یوسف؟ مطلب میں خدا کی رحمت پر تکیہ کیوں نہیں کرتا جبکہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور جبکہ خدا رحیم اور معاف کرنے والا ہے؟ اس معاملے میں کمی کس بات کی ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا کی رحمت پر ہی تکیہ کرنا کافی نہیں، میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ خدا کی رحمت پر تکیہ کریں۔ لوکا 18 میں محصول لینے والے نے کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، لیکن تب بھی ایک مسئلہ ہے، میرے گناہوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کیا خدا منصف ہے؟ یقیناً وہ ہے۔ کیا اپنے گناہوں کی قیمت میں ادا کروں گا یا پھر میرے گناہوں کے بدلے یہ قیمت کون ادا کرے گا؟ دراصل اگر ان کی قیمت چکانے والا کوئی نہیں ہے تو یہ مسئلہ قابل فکر ہے، اور خدا بے انصاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے تخت کی بنیاد صداقت ہے۔ اگر خدا وہ ہے جس کی سلطنت کی بنیاد انصاف ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بذات خود انصاف ظاہر نہ کرے؟ اور یہی سچ ہے۔ بالکل، انصاف ہی اس کی بادشاہی کی بنیاد ہے، کیونکہ بائبل میں کئی جگہوں پر صداقت اور انصاف کو اس کے تخت کی بنیاد ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب میں 20ویں آیت سے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوا۔ اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ پھر اس نے اس رویا کے متعلق بات کرنا شروع کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دانیل کی دعا پر خدا کے جواب پر تبصرہ کریں، اور جس پیغمبر کو خدا نے دانیل کے پاس بھیجا وہ جبرائیل ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ دانیل نے 70 برس کی تکمیل کی جس کی یرمیا نے بات کی، سمجھ لیں، اور اسی لیے اس نے دعا کی۔ میں کہوں گا کہ اگر اس نے 69 برس کے بعد دعا کی ہوتی تو میرا خیال نہیں کہ خدا جواب دیتا، اور جب وہ سمجھ چکا تو اس نے دعا کی، اور جب اس نے دعا کی تو فرشتہ اس کے پاس آیا۔ تیری مناجات کے شروعات سے ہی مجھے حکم صادر ہوا، نہ کہ 70 برس کے پورے ہونے پر۔ تیری مناجات کے شروعات سے ہی، سو ترتیب کچھ یوں ہے۔ یرمیا بولا، اور یقیناً خدا کے الہام کی وجہ سے دانیل پڑھا اور سمجھا، اور اس کے نتیجے میں دعا کی۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ 70 برس کی نبوت یرمیا 25ویں باب میں ہے۔ صحیح۔ سو جب 70 برس پورے ہو گئے تو اس کے نتیجے میں خدا نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس سے ہمیں زبور 4 کی پہلی آیت یاد آتی ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اور جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ میری سن لے گا۔ ٹھیک ہے، جس پیغمبر کو خدا نے یہاں بھیجا وہ جبرائیل ہے۔ یہ وہی جبرائیل ہے جو دانیل کے پاس پہلے بھی آیا تھا۔ جبرائیل کے دانیل کے پاس آنے اور دانیل کی کتاب میں خدا کے لوگوں کی اسیری اور بعد ازاں کے لوٹ آنے میں کیا تعلق ہے؟ کیا کہیں گے؟ جبرائیل خوشخبری کا فرشتہ کہلاتا ہے، اور میکائیل چھڑانے والا فرشتہ کہلاتا ہے، اور اسی لیے جب کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو خدا جبرائیل کو استعمال کرتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری آتی ہے لوکا 1 میں، خدا نے جبرائیل کا استعمال کیا۔
جس نے کنواری مریم کے ہاں منجی کے پیدا ہونے کا اعلان کیا، اور دانیل کے حوالے سے ہم 8ویں باب میں جبرائیل فرشتے کے بارے میں پڑھتے ہیں اور 9ویں باب میں بھی، اور جبرائیل فرشتے کو ہمیشہ اس خوشخبری سے منسلک کیا گیا جو کہ اس نے دانیل کو سنائی۔ آپ نے کہا کہ جبرائیل کو اس خوشخبری سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن چھڑانے والا فرشتہ میکائیل ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دعا میں میکائیل سے خطاب کر سکتے ہیں، جو مقرب فرشتہ ہے جس کا کام چھڑانا ہے، کہ وہ ہمیں مصیبتوں سے چھڑائے؟ دراصل خدا کے سوا کسی اور سے دعا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو شاید وہ ایک فرشتہ بھیجے یا پھر 2 فرشتے بھیجے یا پھر فرشتوں کا لشکر بھیجے، یہ خدا طے کرتا ہے، لیکن ہمیں خادم سے نہیں بلکہ مالک سے دعا کرنی ہے۔ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہم ادارے کے سربراہ سے بات کرتے ہیں اور ہم اس سے اس لیے درخواست کرتے ہیں تاکہ ہماری درخواست پر عمل کیا جائے۔ تو انتظام کرنے والا خداوند ہی ہے، سو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اور وہ اپنے خادموں میں سے جس کو چاہتا استعمال کرتا ہے اور اس کے وسیلے سے دعا کا جواب دیتا صحیح۔ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے۔ بھائی ایاز، 21ویں آیت میں شام کی قربانی کا ذکر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 70 برس تک نہ تو شام کی قربانی ہوئی نہ ہی صبح کی، سو وہ کس وقت کی بات کر رہا ہے؟ ہمیں شام کی قربانی کے متعلق بتائیے کہ کیا وہ تب بھی گزرانی جا رہی تھی جبکہ ہیکل تباہ اور برباد تھی؟ جی، جیسا کہ آپ نے کہا، یقیناً کوئی شام کی قربانی نہ تھی کیونکہ اس کا تعلق تو ہیکل سے تھا۔ بہرحال ہم خروج 29 اور 30 سے شام کی قربانی کو سمجھتے ہیں، اور خروج کے 29ویں باب میں لکھا ہے کہ صبح کی سوختنی قربانی ہے اور شام کی سوختنی قربانی ہے۔ خروج 30 صبح اور شام کو بخور جلانے کا ذکر ہے، اور شام کی قربانی کا وقت 3 سے شام 6 بجے تک کا تھا، یعنی آج کے وقت کے حساب سے، جو کہ وہی وقت ہے جب مسیح نے جو سارے جلال کا مالک ہے اپنی جان دی۔ سو شام کی قربانی کے وقت کی بنیاد پر اور مسیح کی صلیب کے کام کی بنیاد پر تمام برکتیں ہمیں ملتی ہیں اور ہماری دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور جب ایلیا نبی نے بھی آسمان سے آگ نازل ہونے کی درخواست کی، اور جب بلام کے نبی ویسا کرنے میں ناکام رہے، وہ شام کی قربانی کا وقت تھا پہلے سلاطین کے 18ویں باب میں، اور دیندار لوگ اس سے واقف تھے کہ یہ وقت بہت ہی اہم ہے۔ صبح کی قربانی اور بخور جلانا، اور شام کی قربانی اور بخور جلانا، اور رات کی قربانی اور بخور جلانا، اور دانیل کی دعا کا جواب دیا گیا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ دانیل نے کلام کے مطابق دعا کی۔ ہم یہاں اس دعا کو کلام کے مطابق کیسے پاتے ہیں؟ دوسری آیت میں جو بات کہی گئی اس سے ہم نے جانا کہ اس نے الہام کو پڑھا اور کتابوں سے سمجھا کہ جس اسیری کا ذکر یرمیہ 25 میں ہوا وہ مکمل ہو چکی۔ ٹھیک ہے جی بھائی صحیح۔ یوسف، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو اس کی دعا کی بنیاد کلام ہے۔ یرمیہ 25 میں صحیح۔ لکھی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ دانیل کی دعا میں کیا کچھ تھا؟ دعا کلام کے مطابق تھی۔ دعا جو تھی اس کے اپنے واسطے نہ تھی اور ایمان کے ساتھ تھی۔ دعا کلام کے مطابق تھی، لوگوں کے لیے تھی اور ایمان سے تھی۔ جی بھائی اور یوسف، حلیمی، دعا جو اس کی تھی دعا حلیمی کے ساتھ تھی۔ اس باب میں شام کی قربانی کا ذکر بھی موجود ہے۔ کیا کوئی یاد دلائے گا کہ شام کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ خروج 29 اور 30 میں صبح کی سوختنی قربانی ہے اور شام کی سوختنی قربانی ہے، اور صبح اور شام کے بخور کی قربانیاں بھی ہیں، اور صبح اور شام میں بخور کی قربانیاں بھی ہیں جس کا وقت 3 سے شام 6 بجے تک ہے۔ یہ شام کا وقت ہے، جی بالکل، اور یہ مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ وہ وقت ہے جبکہ مسیح نے صلیب پر جان دی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو مسیح صحیح۔ کے صلیبی کام کی بنیاد پر دعاؤں کا جواب دیا جاتا صحیح۔ ہے۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، بائبل مقدس میں درج عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دانیل 9ویں باب میں دانیل کی دعا ہے، اور ساتھ ہی عزرا 9 میں اور نہمیہ 9 کی دعائیں بھی ہیں۔ بائبل مقدس میں ایسے جواب موجود ہیں جو ہمیں خدا کے ایسے لوگوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو دعا میں خدا کے انصاف اور اس کی رحمت کی بنیاد پر مخاطب کیا۔ خدا نے
متبادل کو تیار کیا جو کہ مسیح ہے، جو عظیم قربانی ہے جس پر ہماری خطائیں اور بدکاری لا دی گئی۔ سو خدا کا عدل مکمل ہوا اور مجھ گنہگار کو معافی مل گئی۔ عزیز ناظرین، آپ جن کے گناہ اور بدکاری انہیں خدا سے دور کر دیا اور آپ اس کے پاس آتے ڈرتے ہیں، تو عزیزو، مسیح نے آپ کے لیے صلیب پر فدیہ دیا۔ وہی منجی اور فدیہ دینے والا ہے۔ اگر آپ اس کے نزدیک جا کر رحمت کی بنیاد پر اس سے تعلق جوڑتے ہیں تو آپ کو ابدی مقبولیت حاصل ہوگی اور آپ کی دعاؤں کا جواب مسیح دے گا جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله، أنا ليا واجب بس على ما أكمله، في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء، ليا وطن بحيا سفير وأمثله، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. الله شايفني والملايكة والبشر، السفر بيسجل تفاصيل الحياة، ورد فعلي في البراحة وفي الخطر يعكس إيماني والأمان اللي في حماه، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري، إني من شعب يسوع المسيح. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।